بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی سب سے اہم فضیلت و خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اسی رات کو قرآن مجید جیسا انمول تحفہ دنیائی انسانیت کو ملا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورت نازل فرمائی جسے ہم سورۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اس صورت میں شب قدر کے متعدد فضائل مذکور ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شب میں قرآن کریم نازل فرمایا جو نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے اور دنیاوی و اخروی سعادت ہے۔ دوسری فضیلت صورت میں اس رات کی تعظیم اور بندوں پر اللہ کے احسان کو بتانے کے لیے سوالیہ انداز اختیار کیا گیا۔ تیسری فضیلت، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ چوتھی فضیلت، اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ نزول کرتے ہیں۔ پانچویں فضیلت، یہ رات سلامتی والی رات ہے چونکہ اس رات میں بندوں کی عذاب و عقاب سے خلاصی ہوتی ہے۔ چھٹی فضیلت، اللہ تعالیٰ نے اس شب سے متعلق پوری ایک سورت نازل فرمائی جو روز قیامت تک پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ دہان آیت نمبر 3 میں یوں بیان فرمایا، بے شک ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا، بے شک ہم ڈرانے والے تھے، اور یہ رات ماہ رمضان میں تھی جس کی تصریح اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 58 میں فرما دی ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ شب قدر کی علامات، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ رات چمکدار اور صاف ہوتی ہے، یہ نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے بلکہ بینی بینی اور معتدل ہوتی ہے۔ اس رات کو شیاطین کو ستارے نہیں مارتے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے آنکھوں میں نور اور دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ شب قدر کی بعد والی صبح کو سورج میں تیزی نہیں ہوتی۔ اس رات میں عبادت کی بڑی لذت محسوس ہوتی ہے اور عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے دیکھا کہ ہر چیز سجدہ کرتی ہے، یہاں تک کہ درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، اور اس رات پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں کہ میں لیلۃ القدر کو کیا دعا مانگوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو، اے اللہ تو معاف کرنے دینے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، پس مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو صاحبان ایمان کے لیے مغفرت و رحمت اور بخشش کا پیغام لے کر آتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جو رزق مانگنے والوں کو رزق، عافیت چاہنے والوں کو عافیت، صحت کی تمنا کرنے والوں کو تندرستی، خیر و بلائی کے طلبگاروں کو خیر و بلائی، اولاد کے خواہش مندوں کو اولاد کی نعمت، مغفرت کے متلاشوں کو بخشش عطا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔